شاه است حسین بادشاه است حسین دی است حسین دی دی است پناه حسین دی است حسین پناه است سرداد نداد سرداد دست نداد در دست دست یزید در دست حقا یزید کی بنا حقا اله کے بنا اله لا است الہ حسین. است حسین. محرم کی عزاداری در حقیقت دین الہی کی تبلیغ ہے، لہٰذا ایسی دینی خدمات انجام دیتے وقت رضائے الہی، رضائے ائمہ معصومین، و خصوصاً رضائے سید الشہداء مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا خاص طور سے خیال رکھنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ عزاداری کی رسومات جو ہمارے مرجع فقیہ علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل اور اپنی مرضی نہیں چلانا چاہیے۔ جس طرح سے شریعت میں، دین میں کوئی بھی انسان مداخلت نہیں کر سکتا، اسی طرح امام حسین کی عزاداری میں کوئی عام انسان کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتا، جب تک کہ مرجع عالی قدر اور فقیہ عالی قدر اس کی اجازت نہ دے دیں۔ مرکز عزا ہندوستان کا مشہور و معروف اور قدیمی شہر لکھنؤ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دشمنوں کی کچھ ایسی سازش ہے کہ عزاداری کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کو عزاداری کی طرف سے گمراہ کیا جائے اور اعتراضات کا موقع اور تنقید کا موقع دشمنوں کو دیا جائے، لہذا چند مومنین گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسی رسومات کو عزاداری کے نام پر شامل کر لیتے ہیں جو بدعت بھی ہے اور جو گناہ بھی ہے اور جو دین کے ساتھ مذاق بھی ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو تعلیمات اسلامی ہیں، جو دینی احکام ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی بہکامے میں آ کر کوئی رسومات کو جو عزاداری کے نام پر شامل کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ امام حسین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا امام اور ہمارے معصومین یا ہمارے وہ ائمہ جنہوں نے عزاداری کو باقی رکھا ہے وہ ان رسومات سے راضی ہیں؟ عقل ہی اس بات کا جواب دے دے گی اگر ہم سوچیں گے کہ قطعی وہ رسومات کہ جو بدعت ہوں، جو ناجائز ہوں، جو گناہ ہوں، اس سے ہمارے کوئی بھی امام راضی نہیں، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ شریعت حلال اور حرام کے بارے میں تمام مومنین کو جانتے ہوئے عزاداری، ماتم، مجلس، نوحہ، تمام چیزوں کا اہتمام خلوص نیت سے کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم بہت ہی محتاط رہ کر عزاداری کی رسومات کو انجام دیں اور ہم سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو کہ جو شرمندگی کا اور گناہ کا باعث بنے۔ ہمارے علماء بھی اس کے لیے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی غیر شرعی کام عزاداری کے نام پر ہوں اور عزاداری میں داخل کیے جائیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء ہر شہر میں موجود ہیں اور اس کے بعد یہ مومنین کو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جسے کسی بھی طرح سے جائز نہیں قرار دیا جا سکتا اور عزاداری میں ان رسومات کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام ناظرین کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل 2 سال سے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور حق و صداقت کا پیغام پھیلا رہا تھا، لیکن ظالم طاقتوں نے، صہیونی طاقتوں نے ہمارے اس چینل کو بلاک کر دیا، ریموو کر دیا اور سارے جو محنت سے بنائے گئے مطالعے کے بعد
تیار کیے گئے ہمارے ویڈیو تھے سب ختم ہو گئے، لیکن میں ہمت نہیں ہارا اور میں نے دوبارہ 5 اگست 2025 کو ایک نیا چینل گریٹ نبا 110 پھر سے بنایا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ موجود ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبأ العظیم کے سلسلے میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم خبر میں ہوں، اسی نبأ العظیم کو میں نے گریٹ نبا 110 نام دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سینکڑوں سبسکرائبر تھے انشاءاللہ وہ پھر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور اس دین اور حق کے پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو میں خدمت انجام دے رہا تھا اور عبادت کی شکل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا تھا، وہ ایسے ہی جاری رہے گا، اور جو تمام مومنین مومنات اور ہمارے ناظرین سامعین اس میں حصہ لیں گے اور اس کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ثواب جاریہ کا حصہ بنیں گے۔